بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حلف الفضول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسے معاہدے میں شامل ہوا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ خون بھی دیے جاتے تو میں انہیں قبول نہ کرتا۔ آج اسلام کے دور میں بھی مجھے اس جیسے معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے تو میں وہ دعوت قبول کر لوں گا۔ یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ہوا تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور قریش کے ایک سردار تھے۔ اس معاہدے کی روح سے معاہدے میں شامل تمام قبیلے متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کو اس کا حق ادا کرے۔ اس معاہدے کے الفاظ یہ تھے: ہم سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کو اس کا حق ادا کرے، اور ہم اس عہد پر پابند رہیں گے جب تک سمندر گنگوں کو تر کرتا رہے اور جب تک ہیرا اور زبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں، اور معاش میں ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں متحد ہو کر لڑنے کا یہ معاہدہ جنگ فجار کے بعد کیا گیا تھا۔ سیرت نگار معاہدہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یمنی تاجر مکہ معظمہ آیا۔ کچھ عرصے پہلے وہ عاص بن وائل نامی ایک شخص کے ہاتھ اپنا مال فروخت کر کے گیا تھا اور وعدے کے مطابق اپنی رقم لینے آیا تھا۔ عاص بن وائل نے اس کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ عاص کے حلیف مختلف قبائل کے سرداروں کے پاس گیا کہ اس کا عاص سے حق دلایا جائے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور بلند آواز میں اپنی مظلومیت کی کہانی اہل مکہ کو سنائی اور آل فہر کی دہائی دی۔ قریش مکہ نے اس پردیسی سے زیادتی کی کہانی سنی اور اپنے جد امجد کے نام کی دہائی بھی سنی۔ اس کے باوجود عاص بن وائل کے حلیفوں نے پردیسی کا حق دلانے کی کوشش نہ کی۔ حرم میں موجود سب لوگوں نے اس پردیسی کی فریاد سنی، لیکن سب سے پہلے جس شخص کو اس مسافر اور بے یار و مددگار کی فریاد پر لبیک کہنے کا حوصلہ ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ آپ پردیسی کی فریاد سن کر ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور قریش کے مختلف قبائل کے سرداروں سے بات کی۔ پھر وہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے، ایک معاہدہ تیار کیا اور اس پر کاربند رہنے کا عہد کیا۔ عہد کرنے والوں میں مختلف گھرانوں کے سربراہ اور قریش کے بزرگ بھی شامل تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کی عمر کے باوجود اس مشورے میں شامل رہے تھے اور معاہدہ پر عہد کرنے والوں میں سے تھے۔ اس معاہدے میں بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ شامل تھے۔ حلف الفضول کا یہ واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 سال قبل ماہ ذی-القعدہ میں پیش آیا تھا۔ جب عاص بن وائل اور اس کے حلیف قبائل کو پتہ چلا کہ معاملہ لڑائی اور کشت و خون تک جانے والا ہے تو انہوں نے فوراً پردیسی تاجر کا حق ادا کر دیا۔ تاریخ میں اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی فضول حق کو اور اس کے حقدار کی طرف پلٹانے کا حلف۔ بعض سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدے کے مشابہ تھا جو قدیم زمانے میں بنو جرہم نے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسائی کیا کریں گے اور قوی سے ضعیف اور مقیم سے مسافر کا حق لے کر دیا کریں گے۔ اس قدیم معاہدے کے بانی اور محرک جرہم قبیلے کے 3 معزز افراد تھے اور ان تینوں کا نام فضل تھا، جن میں فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ شامل تھے۔ اس لیے اس کو حلف الفضول سے موسوم کیا گیا تھا۔ چونکہ اس موجودہ معاہدہ کے بھی وہی مقاصد تھے، اس لیے اس کو بھی حلف الفضول کے نام سے شہرت ملی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو کلک کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔